اور وہ سلام مانگتا ہے سجدہ. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اس کی تسبیح بیان کرتی ہے اور جھک کے بیان اپنے اپنے مدار میں چلتی ہے. تارے اور سیارے جمیل اور جسیم سب اپنے اپنے مدار میں چلتے جا رہے ہیں، کوئی کسی کا مدار نہیں چھیڑتا ہے. بندہ بندے کے دکان پہ چاہتا ہے، باقی وہاں کوئی کسی سے کچھ نہیں چھینتا. اور روشنی دیتا جا رہا ہے. سورج، میں نے کتاب آپ کو لکھ کے دیا کہ سورج سے کسی پوچھا تیرا مذہب کیا ہے، وہ جلب مذہب کیا ہوتا ہے؟ روشنی دینا ہی ہمارا مذہب ہے. بس وہ روشنی دیتا جا رہا ہے. اور تم لوگ جو ہے نا، تم سے یہ پوچھا جا کہ تم کون ہو، کہتا ہے شیعہ ہوں اور تھوڑے سے سنی ہوں اور تھوڑے سے قادیانی ہوں اور میں جھگڑا ہوں. تم کون ہو؟ وہ میں نہیں ہوں جو تو ہے، میں جھگڑا. اور عام طور پر جو ہماری مخالفت، آدھے بندوں کے خلاف مقدمہ دائر کر رہے ہیں. عجب حال ہے. قیامت کے دن آدھے بندے آدھوں کے خلاف گلہ کر رہے ہیں اور سارے وہ کہتے ہیں یہ جھگڑا کریں گے اللہ کے ساتھ. وہ کہتے ہیں وہ جنت میں چلے گا، وہ جنت میں چلے گا، کہتے میں نہیں جانا. پھر ہے کوئی بات ہے، میں نہیں جانا. کہ یہ کہتے تھے وہ بھی جنت میں چلے گا، یہ میں نہیں. اللہ نے معاف کر دیا اور چھڈو یہ اللہ تعالیٰ ہے مطلب اللہ یہ بادشاہ جو ہے جو مرضی کرے. بات یہ ہے کہ اللہ معاف کرے تو تم قبول کرو، اس لیے تم خود فیصلے نہ کرو. اللہ وہ ہے جس کی موجودگی میں تمہیں فیصلے کا حق نہیں ہے، جس کو چاہے معاف کر دے وہ معاف کر دے. تم گلہ کرنے والے کون ہو حافظ صاحب؟ اللہ نے سب سے پہلے اسے معاف کرنا ہے جس کو تم نے معاف نہیں کیا. سب سے پہلے کسے معاف کرنا ہے؟ جس کو تم نے معاف نہیں کیا. لہذا تم بھی اس کو معاف کر دو. اسی میں کہتا ہوں بار بار سب کے سامنے آج اعلان دل سے کہ یا رب العالمین، ہم آپ کے سامنے یہ اعلان کرتے ہیں ہم نے سب کو معاف کر. جن لوگوں نے ہمیں ناراض کیا حافظ صاحب اس نے کو بھی بڑے نقصان پہنچایا جی، بڑے ظلم کیا آپ کے ساتھ، اس کو بھی معاف کیا. کیا کیا؟ آپ کو بھی معاف کیا. شاباش، سب کو معاف کر دیا، خوش کر دیا. اللہ بدلے میں اس کا بھی معاف کر دیا، ہم نے سب کو معاف کر. بھائی اتنی سی کہانی ہوتی ہے. تو یہ جب یہ اللہ سے نظر آتا ہے نا، یہ تدبر اور تفکر کے بعد پھر یہ مطلب تو بات سمجھ جاتی ہے کہ یہ ہے کیا. اگر وہ چاہے تو یہ نارمل حالات میں بات سمجھ جائے، اور وہ چاہے تو ایک اور اس کے پاس یہ حالت ہے، وہ ہے ایکسیپشن کی، استثناء. کبھی کبھی یہ محنت کامیاب ہوتی ہے، کبھی کبھی غیر محنتی بندہ کامیاب ہو جاتا ہے نا. ایکسیپشن والی بات کہ عام حالات میں جس نے پیسہ بچایا وہ اس کا کام آیا. کہتے ایک حالات ایسے بھی ہیں جس نے پیسہ نہ بچایا وہ بھی اس کی کام آیا، کچھ اور سیکھ لیا. کہتے عجب بات ہے، کہتے تو خوش رہتا ہے اور تجھے کیا ملا کام کے علاوہ؟ کہتے تو خوش رہتا ہے اور مجھے اللہ نے برداشت سکھائی ہے، میں تم سے بہتر ہوں. جس کو غم ملا اس کو برداشت مل گئی. تو اللہ کے کام ہے، ہر کام میں مصلحت ہے. اس لیے اس کے کام کو دیکھا کرو کہ وہ کیا کر رہا ہے، اپنا رشتہ اس کے ساتھ رکھو. انسانوں کو کبھی الینا نہ، یہ راز ہے. انسان کیا ہے؟ بڑا راز ہے. ان کے ساتھ جھگڑا مت کرنا. یہ جب اللہ چاہتا ہے انسان سب سیٹ ہو جاتے ہیں، اور جب نہیں چاہتا سارے اجنبی ہو جاتے ہیں. اب میں آپ سے ملنے کے لیے آیا کہتا میں جانتا نہیں آپ کون ہو. میں وہی نہیں، مطلب آپ سے پہلے میری ملاقات ہوئی تھی اور وہاں ملاقات نہیں تھی، آپ نے مجھے کارڈ دیا تھا. کہتے کارڈ تو میرا معاف کر رہے، میں اس وقت پہچانا نہیں آپ. اور جب وقت آتا ہے تو کہتے ماشاء اللہ، مطلب وہ ڈھونڈ کے آگے ملتے ہیں. یہ ایسی بات ہے، اللہ چاہے جب. تو اس لیے آپ لوگ خیال کیا کرو، 1 گھنٹے کا 1 منٹ کا تفکر جو ہے نا بڑی دور تک جاتا ہے. عقل ہو جائے تو سمجھ کے ساتھ جو ہے اللہ کو پہچاننا کہ بیج جو ہے مٹی میں کیسے پل گیا، مٹی کے اندر رنگ کہاں سے آ گئے. بے رنگ پانی ہے، بے رنگ بیج ہے، بے رنگ مٹی ہے، رنگ کس طرح آ گیا؟ اس کے اندر رنگ ساز کہاں سے آ گیا؟ خالی پانی کا رنگ کونی ہے، مٹی کا رنگ کونی ہے، زمین کا رنگ کونی ہے، بیج کا رنگ کونی ہے. وہ بھائی صاحب تم رنگ کیسے ہو گئے؟ جب بات ہے پانی کی، پتوں میں جاتا ہے سبز ہو جاتا ہے، پھول میں جاتا ہے سرخ ہو جاتا ہے. کی کرتے پہ پانی تماشی کیا کر رہا ہے کہ جب آپ لقمہ کھاتے ہو تو لقمہ آنکھوں میں جاتا ہے تو نور بن جاتا ہے، تو مطلب بینائی بن جاتا ہے، خیال میں جاتا ہے، دماغ بن جاتا ہے. کیا ہے لقمے میں کرسمے کہاں سے آ گئے؟ کبھی توانائی بن جاتا ہے، کبھی رانائی بن جاتا ہے. لقمہ ہے کیا ہے؟ کھائی بھنڈی ہے، اکھا چمک کیسے کی آپ جی؟ بھنڈی میں بڑے قسمے ہیں. اس بات کو بچانا کہ جی کیا ہے، آنکھوں میں چمک کہاں سے آ گئی ہے، خیال کی رانائی کہاں سے آ گئی، چہرہ کہاں سے خوشگوار ہوا. تو یہ بات جو ہے نا کہ لقمے میں کرشمے کہاں سے آ گئے، بیج میں رانائیاں کہاں سے آ گئی. غور کیا کرو ان باتوں کو. مچھلی جو ہے وہ پیدا ہوتی تیرنے لگی ہے، کوئی اسکول کی بات، ٹریننگ کی بات. اسے پوچھے کیا ہے،
کہ مچھلی کے جائے کینتا رہا ہے، کون تیرا ہے، ان کو خود ہی تیرتے ہیں، وہ پرندہ کے توڑ کے وہ وہاں بھی اڑنے لگے، پرندے کے بعد اڑتا گیا، بھائی صاحب کو ٹریننگ پیراشوٹ کرنے، پیراشوٹ کوئی پرندہ ہے، پرندہ اس کا نام ہی پرندہ ہے۔ اور یہ عجب بات ہے کہ پرندے کا بچہ پرندہ ہی ہوگا، مچھلی کا بچہ مچھلی ہی ہوگا، انسان کا پتر انسان ہی ہوگا۔ عجب بات ہے، کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا کوئی نے کہا میں نے تھوڑی امینڈمنٹ کی ہے، کیا کیا ہے، ایک آنکھ آگے ایک آنکھ پیچھے ہونی چاہیے، نہیں امینڈمنٹ ہوتی، جوں کا تم ویسے کا ویسا۔ ہاں اس بات کو غور کیا کرو ایک منٹ میں، ہر انسان ہر دوسرے انسان جیسا ہے، کیا ہے، ہر انسان کہتا مطلب بالکل ہے، اس کی آنکھ میں بھی آنسو تھے، اس کی آنکھ میں بھی آنسو تھے، وہ بھی کھاتا تھا، وہ بھی کھاتا تھا، وہ بھی دیتا تھا، وہ بھی دیتا تھا، ناک بھی تھی، کان بھی تھے، آنکھ بھی تھے، وغیرہ وغیرہ سب۔ ہر انسان ہر دوسرے انسان کے برابر ہے، اور کوئی انسان کسی انسان کے برابر نہیں ہے، کوئی چہرہ اس کا سے کبھی ریپیٹ نہیں ہوا، بٹ اس کے اندر ایک منٹ لگا کے توڑ لو، سب کے برابر ہیں، کوئی کسی کے برابر نہیں ہے۔ یہ راز ہے، اس کو پہچانو، یہ ایک منٹ کا جو فکر تفکر ہے نا، یہ عبادت سے بہتر ہے۔ اس لیے ان باتوں پہ غور کیا کرو کہ یہ سب کیا ہے، یہ جلوے کیا ہیں، کہاں سے ہیں، تو کیسے کیسے کرتا ہے جلوہ، حالانکہ کون ہے، تیرے کام و جب ہیں، دیتا ہے کبھی اور کبھی مانگ رہا ہے، کہتے میں مالک ہوں، میں رزقوں کا مالک ہوں، میں رزق عطا کرتا ہوں، کہتا اچھا مان لیے تم رزق دیتے ہو، کہتے تھے قرضہ دو ہنسنا قرضہ، کبھی مانگنے لگ جاتا ہے کہ 2.5% تو مجھے دے دو نا، 2.5% کیا کرو گے، آپ نے سب تو دیا ہے، کہ دیا بھی ہے لیکن 2.5% بھی دے دو۔ یہ بات تمہیں سمجھانی آنی ہے کہ دیتا ہے اور پھر مانگتا ہے مالک، اور مجبور بھی نہیں کرتا، اور طاقت رکھتا ہے، طاقت کی موجودگی میں مجبور نہ کرنا، یہ بہت کام ہے اللہ کا، اللہ ہو کر انسانوں کو باغی ہونے دینا، یہ اس کا کام۔ ہم نے ایک نوکر کا کہنا مانے دوسرے سے نوکری سے برخاست کر دیں، نوکر اور مطلب نوکر رکھنے کا آپ کی کوئی نہیں ہمیں، یعنی گھر میں لگ کر کہنا مانے نا، اس کو اپنے گھر پہ جا دیں کہ یہ جو آپ نے کہا ہے، آپ نے کام نہیں کیا، کیا کیا تم نے، بندہ، اور بندہ ہو کے خدا کی کئی بات نہیں مانتا، اللہ کہتا ہے کھانا تو کھاتے جانا، دیکھتا جائے، اسے مال دیتا رہتا ہے۔ اس پہ غور کی، یہ کائنات غور کے لیے، فکر کے لیے، دن کو غور کرو تو اور چیز سمجھ آئے گی، رات کو غور کرو گے اور چیز سمجھ آئے گی۔ غور کا مقام ہے 2 بجے سے لے کے 4 بجے تک، بس صبح صادق سے پہلے، بلکہ قادر سے بھی پہلے غور کرنے کا مقام ہے، جب کائنات پوری اپنی آفتاب کے ساتھ تنہائی ہوتی ہے، اور اس وقت یا تو رات ہے یا حق کی ذات ہے۔ صاحبان غور کا وہ وقت ہے، باقی صاحبان معاش ہے، دن کے وقت اٹھے دکان میں جاؤ شروع کرو، دیکھا جائے گا گاہ کا اللہ مالک ہے، اس کے بھی یہ اور ہے، اللہ کا دن تلاش معاش کے لیے ہے، رات پردہ ہے، پردے کے ٹائم میں غور کیا کرو، آپ بات سمجھ رہے، اس لیے غور کا لمحہ بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ اور بات